بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے جن کی صفات پہلے بیان ہوئی۔ ان کو اس بات کی سند دی گئی کہ یہ ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ معزز سامعین کرام، ہدایت یافتہ لوگ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنے چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق میں حق پر ہے، اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مروی ہے کہ آیت یؤمنون بالغیب سے مراد عرب کے ایماندار لوگ مراد ہیں، اس کے بعد جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں، پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح یعنی کامیابی والے ہیں۔ اور یہ بیان پہلے ہو چکا کہ یہ آیت عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے، اور حضرت مجاہد، ابو العالیہ، ربیع بن انس اور قتادہ سے یہی مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہے اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں ایسی بھی ہے جو ہماری کمر توڑ دیتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے ہم المفلحون تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے جو اہل ایمان متقی بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے، ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر آیت ان الذین کفروا سے عظیم یعنی رکوع تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ حضرت صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ معزز سامعین کرام، صراط مستقیم ہونے کا نفع، یہاں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی جزا میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جزا دنیاوی یعنی واقع فی الدنیا جو دنیا میں ہونے والی ہے وہ ہدی من ربہم ہے، یعنی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، یعنی ان لوگوں کو ہدایت مل گئی ہے، دنیاوی جزا اور دنیاوی فائدہ اور دنیاوی نعمت ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اس سے جزائے اخروی یعنی جو آخرت میں ملنے والی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے جس اصلی جزا اور بدلے کا وعدہ ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، بس ہدایت پر ہونا یہی بڑی رحمت اور راحت کی چیز ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پوری فلاح پانے والے۔ مطلب کیا ہے کہ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کے جو ثمرات ہے، جو نتیجہ ہے، ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ اخروی فلاح تو ملنے ہی والی ہے، لیکن دوسرا عاجلہ یعنی دنیا میں بھی وہ ہدایت پر ہیں۔
معزز سامعین کرام، فلاح یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس میں بڑے وسیع معنی میں یہ آتا ہے، دنیا و آخرت کی ساری خوبیوں کو جامع ہے۔ اسی لیے مفلحون کا پورا مفہوم کامیاب، بامراد وغیرہ کسی اردو لفظ سے تو اس کا صحیح طور پر معنی ادا ہونا ہی دشوار ہے۔ امام لغت زبیدی کا قول ہے کہ ائمہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیت خیر یعنی خیر اور بھلائی کے لیے فلاح سے بڑھ کر اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ معزز و مکرم حضرات سامعین اکرام، حقیقی کامیابی یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں، جو اس نے اپنی شان ربوبیت سے بتایا ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا تقاضا تھا کہ جس طرح بدن کی ضرورتوں کا احساس اور تکمیل کے طریقے ہر دی روح کو اللہ تعالیٰ نے بتلائے، اسی طرح روح انسانی کی زندگی اور آرام کے لیے بھی طریقے ارشاد فرما دیے۔ جن لوگوں نے اسے اختیار فرمایا وہی لوگ ہیں جو حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ دنیا کا ہر انسان ہر کام میں فلاح اور کامیابی کے لیے کوشاں ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، مگر لوگوں نے کامیابی اور ناکامی کے معیار اپنی طرف سے مقرر کر رکھے ہیں جو کسی طور درست قرار نہیں دیے جا سکتے۔ حقیقی معیار وہ ہے جو اس کائنات کے خالق نے ارشاد فرمایا ہے اور جس کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہر دور میں انسانی معاشرے کی رہنمائی کرتی رہی اور بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ تمام ہوا۔ اگر آپ کی بعثت کے بعد بھی کسی کو ایمان نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قبول ایمان کی استعداد ہی نہیں رکھتا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اس کو ضائع کر چکا ہے۔ ہدایت کا تکمیلی مفہوم کیا ہے؟ جن لوگوں نے پورے احساس اور شعور کے ساتھ قرآن پاک سے استفادہ کیا اور جس کے نتیجے میں ان کے اندر مذکورہ بالا صفات پیدا ہو گئی، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں ہدایت اپنے تکمیلی مفہوم میں ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن پاک کے دیے ہوئے نظام زندگی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جنہیں قلبی نور اور بصیرت عطا ہوتی ہے، نہ ان کی فکر میں کوئی کجی ہوتی ہے اور نہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی۔ اللہ کے ہر حکم اور قرآن کریم کی ہر آیت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات انہیں اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے، وہ اسلامی زندگی کے تقاضوں کی طرف لپکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ ان کو دنیا میں بھی فلاح کی دولت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح ان کا نصیب ہوگی۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں کو محیط ہے۔ دنیا میں جب کسی شخص یا کسی معاشرے کے افراد کو یہ فلاح کی دولت ملتی ہے تو وہ ہر طرح سے آسودہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور قیامت کی اللہ کے فضل و عنایت سے وہ اس طرح نہال ہوں گے کہ ان کے تصور کے پیمانے ان نعمتوں اور خوشیوں کو ناپنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ ہدایت پر ہونا یہ بہت بڑی رحمت اور راحت کی چیز ہے۔ فلاح یہ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، دنیا اور آخرت ساری خوبیوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ ہدایت دنیاوی نعمت بھی ہے اور آخرت تو بہرحال ہے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی فلاح، دنیا و آخرت کی نجاح، دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں ہدایت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔